جن کو نظر مل جاتی ہے، آنکھ مل جاتی ہے، جو آنے والے واقعات کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو پھر پریشانی نہیں رہتی۔ آنکھ ملتی ہی ان لوگوں کو ہے جن میں وہ پریشانی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ اگر آپ یہ دعا مانگو کہ خدا سے چشمے بینا بھی طلب کر، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے چشمے بینا مانگ لیتا ہے اور اس نگاہ کے بعد اسے محسوس ہوتا ہے کہ جن کو وہ دوست سمجھ رہا تھا وہ دوست نہیں ہے، تو اب اس نگاہ کے حاصل ہونے کے بعد اس کا ریئیکشن کرنا ناممکن ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے تمہیں کیا سمجھا تھا اور تم کیا نکل آئی ہو، تو اس نگاہ کے بعد یہ ریئیکشن ناممکن ہے۔ اس بات پہ ذرا غور کر لو، تو پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی سوچ سے، اپنے تجربے سے محسوس کر لیا کہ یہ آدمی میرے ساتھ ڈس آنیسٹ ہے، تو اسے آپ ابلاغ کرو، اسے بتاؤ کہ تیرا کل بیہیویئر تیرے پرسوں کے بیہیویئر سے تھوڑا سا جدا تھا، مجھے ایویڈنس ملے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، تم اچھے آدمی نہیں ہو، تم بہت برے ہو۔ تو وہ آگے سے جواب دے یا نہ دے، جب آپ کو بالیقین مشاہدہ مل جائے کہ یہ آدمی میرے لیے تلوار لے کے آیا ہے، تو پھر اس آدمی کے ساتھ آپ ذاتی طور پر ریئیکشن نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ کو بچا سکتے ہو لیکن ریئیکشن نہیں کر سکتے۔ آنکھ دینے والے نے یہ شرط پہلے لگا رکھی ہے کہ ہم آنکھ اس کو دیتے ہیں جس کے پاس یہ قوت ہو، اتنی ہی قوت برداشت ہو، تب جا کے یہ آنکھ ملتی ہے۔ لہٰذا وہ لوگ تو پریشان نہیں ہوتے جن کو مستقبل کی خبر ہو جائے کہ میرے لیے مستقبل مشکل آ رہا ہے۔ اس کو خبر کہاں سے ہوئی؟ کس ایجنسی سے ہوئی؟ خدا داد ایجنسی سے۔ اللہ نے جس کو مستقبل دکھا دیا وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ دوسرے کو حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ مستقبل کے لیے پریشان ہو جب تک کہ اس کی نیت خراب نہ ہو؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آج کی نیت کل کا منظر ہوگا۔ اگر اس کو اپنی امیدوں پر بھروسہ نہیں ہے تو اسے اپنے خدشات پر کیوں بھروسہ ہے؟ کہتا ہے کہ امیدیں دھوکہ دے جاتی ہیں۔ اس سے پوچھو کہ آج تک تیرے خدشے کب پورے ہوئے؟ مثلا سڑکوں پر خدا نخواستہ حادثے ہوتے رہتے ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہم سڑک کے ذریعے نہیں جانا چاہتے۔ حادثے جو ہوتے رہتے ہیں وہ حادثے اس بات کا ثبوت ہے کہ حادثے کے باوجود سفر جاری رہتا ہے۔ جہاں ایک حادثہ ہوتا ہے وہاں 900 سفر درست بھی گزرتے رہتے ہیں۔ حادثہ تو ایک آدھ ہوتا ہے، لہذا حادثے کے باوجود گاڑی کے حادثے کے بعد حادثے سے متاثر لوگوں کو دوسری گاڑی میں لے گئے۔ مطلب یہ ہوا کہ اندیشے کا جواز نہیں ہے اور آپ کے پاس امید کا موقع نہیں ہے۔ اب درمیان میں کیا چیز ہے جس سے آپ کو مستقبل کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے؟ ایک تو آپ کے اپنے حق میں نیت اچھی نہ ہونا، اور دوسرا یہ کہ اپنے بیہیویئر کی استقامت کا فیصلہ نہ ہو سکنا، اور اپنے آپ کو محسوس کرنا کہ میں اتنا طاقتور نہیں ہوں کہ میں اس مسجد میں دیر تک بیٹھ سکوں گا۔ تو وہ آدمی اب اندیشہ کرے گا جس کو اپنے ایمان اور اپنے دین پر اتنا بھروسہ نہیں جتنا اس کو ہونا چاہیے، تو اس کو مستقبل سے اندیشہ ہوگا۔ مستقبل کے اندیشے کی ایک اور وجہ ہے، کبھی کبھی ماضی میں ایک عمل انسان سے ایسا سرزد ہو جاتا ہے جس کو اس نے چھپا کے رکھ دیا، اور زندگی میں کسی سٹیج پر اس کے ظاہر ہونے کا موقع مل گیا یا ملنے کا اندیشہ ہو گیا کہ کہیں کنسیلڈ جو ہے وہ ریویلڈ نہ ہو جائے۔ اب اگر اپنے آپ پر یا اپنے اللہ پر بھروسہ ہو تو دعا مانگتے ہیں کہ وہ کنسیلڈ رہے۔ یا اللہ چھپی ہوئی خامیوں کو چھپا کے رکھنا، اسے ستار العیوبی کہتے ہیں۔ یا اللہ تو ستار العیوب ہے، ہمارے عیب کو چھپائے رکھنا۔ عیب کا ظاہر نہ ہونا اللہ کے فضل کا ایک بہت بڑا انداز ہے۔ بخشنے والے کا آپ کے ساتھ بخشنے کا عمل یہاں سے بھی اظہار ہوتا ہے کہ آپ کی چھپی ہوئی کوتاہیوں کو اس نے چھپا رہنے دیا۔ آپ یہ سمجھو کہ آپ کے لیے اس کا فضل مائل ہے، یعنی کہ جب اس نے آپ کی چھپی ہوئی غفلتوں کو چھپا رہنے دیا۔ اور ستار العیوبی کی، جب کسی پرانی حماقت کے ظاہر ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے آپ استغفار پڑھیں کہ یا رب العالمین رحم فرما۔ اس کی عملی شکل کیا ہے؟ کسی کی خامی کو کسی اور پر آپ ظاہر نہ کرنا۔ جب آپ کے پاس کسی کی خامی کا اظہار آئے تو آپ ستار العیوبی کیا کرو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہ ستار العیوبی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کسی کے عیب کو چھپاؤ تو لوگ جب آپ میں کنفائیڈ کریں تو ان کے کانفیڈنس کو دھوکہ نہ دو۔ اسے کہتے ہیں ستار العیوبی۔ ستار العیوب انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو اے خدا کے بندے،
تو انسانوں کی خامیاں نہ ظاہر کیا کر۔ تو یہ ہے مستقبل کے اندیشے سے بچنے کا طریقہ اس شخص کے لیے جس کا ماضی بے داغ ہو، حال بھی ٹھیک ہو، لیکن مستقبل کے لیے ذہن میں کچھ اٹک لگی رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے کہ نہ جانے کل کیا ہو جائے۔ ایسے آدمی کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنی نیت کی اصلاح کرے۔ نیت کے اندر جو انتشار ہے وہ مستقبل کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ کسی انسان کو سزا دینے کی خواہش یا عمل، یعنی کسی انسان کو اس کی برائی کے بدلے اگر سزا دینے کی خواہش پیدا ہو جائے تو اپنی چھوڑی ہوئی برائیوں کا ممکن اثر ہو سکتا ہے۔ جب تک تم نے دوسروں کی خامیوں کو سزا سے آزاد نہیں کیا تب تک تمہاری خامی پوری طرح سزا سے آزاد نہیں گنی جائے گی۔ عین ممکن ہے کہ کوئی چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے یا اندیشہ بن جائے۔ مستقبل کا اندیشہ کن کو نہیں ہوتا؟ اس کو نہیں ہوتا جو اللہ پر راضی ہو گیا اور وہ کہتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جو آپ کی پسند کی بات ہے وہ نہیں ہوگی، لیکن اللہ کی پسند کی بات تو ہوگی۔ تو جو اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو اس کو کوئی اندیشے نہیں ہوتے۔ جو شخص لوگوں کے عیب کو چھپاتا ہے وہ بڑا انسان ہونے کی بات ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ کو اعتماد میں لے کہ یہ ہماری غلطی ہے تو آپ اس کا اعتماد پورا کرو، یا تو آپ اسے کہو کہ مجھ پر اعتماد نہ کرو، میں اور طرح کا آدمی ہوں، میں دل میں بات رکھ ہی نہیں سکتا۔ اور اگر آپ کسی سے وعدہ کر لو تو ستار العیوبی اللہ کا کام ہے، اور یہ ستار العیوبی آپ کا کام ہونا چاہیے۔ آدھے سے زیادہ لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ وہ اپنی خامیوں کا پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مصیبت آ گئی۔ اگر مصیبت آ گئی ہے تو بیان کیوں آیا ہے؟ اب لوگوں کا یہ ایک قسم کا رواج بن گیا ہے کہ اپنی خامیوں کا یا اپنی پریشانیوں کا دوسرے کے سامنے اتنا برملا اظہار کرتے ہیں کہ وہ خامی مینیفولڈ ہو جاتی ہے۔ اس کا جتنا بیان ہوگا یہ اتنی بڑھ جائے گی۔ خامی، اذیت اور پریشانی اس آدمی کے سامنے بیان نہ کرنا اس پر تمہارا اعتماد نہیں ہے، مگر آپ بیان کرتے چلے گئے۔ اس طرح یہ ایک عادت سی بن جاتی ہے۔ جو شخص اپنے مسائل کو چھپا نہیں سکتا، اپنی خامیوں کو چھپا نہیں سکتا، وہ دوسروں کی ستار العیوبی کیا کرے گا؟ اس لیے یہاں آ کے انسان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مستقبل کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے۔ مستقبل کا اندیشہ کس کو پیدا ہوگا؟ جو اپنی خامی نہ چھپا سکے اور دوسرے کی خامی کا اشتہار لگا دے۔ مستقبل کا اندیشہ اس کو ہوگا جس کی نیت میں اچھائی نہ ہو بلکہ نیت کی برائی ہو۔ مستقبل کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک اندیشہ ڈاؤن کرتا ہے۔ یہ پورا ویژن نہیں ہوتا بلکہ اشارہ ہوتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے، اچانک میرے جی میں بات آئی ہے کہ کل کا دن بھاری ہوگا، یہ مجھے بوجھل لگتا ہے، تو یہ بلا سبب اندیشہ ہوتا ہے۔ جب ایسا وقت آ جائے کہ مستقبل کا خطرہ نوک کرے مگر اپنا نام نہ بتائے تو اس وقت آپ بکرے کی قربانی کرو، گائے کی کرو یا اونٹ کی کرو۔ That is the proper time، یعنی صدقہ دیا کرو۔ تو جب آپ یہ محسوس کرو کہ کوئی خطرہ نوک کر رہا ہے، اداسی لگ رہی ہے، طبیعت بوجھل لگ رہی ہے، کوئی ویکیوم سا ہو گیا ہے، ہر چیز موجود ہے، چیزیں گنو تو پوری ہیں، پیسے بھی ہیں، بینک اکاؤنٹ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی دقت نہیں ہے، پھر ہے کیا؟ فون کرو کہ خیریت سے ہو تو وہ بھی خیریت سے ہیں، مگر کوئی ویٹ سا آ رہا ہے، وزن آ رہا ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ نماز اور خیرات سے مدد مانگو۔ اس وقت کو آپ یوں ٹالو، کیسے؟ صدقے اور نماز کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ۔ اگر ایسا وقت آ رہا ہے اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو یہ نماز کا وقت ہے۔ جب وہ خطرہ نوک کر رہا ہے، گمنام خطرہ، بے نام ہوا سردی میں روشن دان سے آ رہی ہے، تو ضروری ہے کہ آپ خدا کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ جس شخص کو خدا پر پورا بھروسہ نہ ہو اور خطرے کا احساس ہو تو وہ شخص بہت دقت میں ہوتا ہے۔ اب آپ کو میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ شروع میں فقراء یا علماء سب کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسا بھی کچا پکا ہے اس کو آنے دو، ٹھیک ہے، اس کو ایسے ہی آنے دو۔ وہ کہتا ہے کہ سرکار اس وقت تو جوتے اتارنا مشکل ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سمیت ہی آ جا۔ اس طرح بلا لیا، مانوس کر لیا، وابستہ کر لیا، اور پھر بعد میں ایک بات بتاتے ہیں کہ اگر تیری طبیعت میں جھوٹ تھا تو اللہ کے دربار میں کیوں آیا؟ اگر تیری طبیعت میں جھوٹ ہے تو اس دربار سے نکل۔ اللہ کے گھر میں آ کے تیری نیت ابھی تک اچھی نہیں ہو رہی ہے تو اب اس کی سزا ہوگی۔ پہلے کیا کہا تھا اس کو؟ جیسا ہے، کچا پکا ہے، اس کو کہا کہ اسلام کو قبول کر لو، کلمہ پڑھنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
اب کیا کہا؟ اگر اللہ کے سامنے آ کے تمہارے اندر سے بدی نہیں جاتی یا بد نیتی نہیں جاتی تو تمہیں سزا ہوگی، تو اس وقت اسے کہتے ہیں کہ دین میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ اب آپ لوگ مسجد میں آ گئے، اللہ کے قریب آ گئے، اب دل سے ہر طرح کا خیال نکال دو۔ گویا کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ اے ماننے والو مان لو، یعنی اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی اے ایمان والو دل میں بے ایمانی چھوڑ دو، ریئل ایمان لاؤ۔ گویا کہ ایمان لانے والا ممکن ہے کہ ایمان نہ لائے اور مومنوں میں شامل ہو، لیکن اس کو اپنے چھوٹے سے ایمان کا یقین تو ہو، مگر یقین بھی پورا نہ ہو۔ یقین بڑی چیز ہوتا ہے، اگر فلاح کا یقین ہو تو پھر ایمان قائم رہ جاتا ہے، اگر فلاح کا یقین نہ ہو تو ایمان میں اندیشہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے مستقبل کے ممکن خطرے سے بچنے کا چارہ نمبر 1 یہ ہے کہ دعا لو، نمبر 2 کہ صدقات دو، نمبر 3 یہ کہ نماز کی عبادت کرو، اور نمبر 4 یہ کہ چھپی ہوئی غلطیوں پر پوری معافی مانگ لو، اور جیسا ہو سکتا ہے اس کو ٹھیک کر لو۔ لوگوں کی غلطیوں کا اظہار کرنا بند کرو تاکہ تمہاری غلطیوں کو چھپا دیا جائے۔ اپنی زبان سے کسی کی خامی بیان نہ کرو۔ اگر ایک آدمی کافر ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑا کافر ہے، اگر کل وہ آدمی اللہ کے حکم سے اسلام میں داخل کر لیا جائے تو آپ کا آج کا بیان کس کام کا؟ جب تک آدمی آخری سانس میں نہ پہنچے اس کے بارے میں رائے کا اظہار کرنے سے پہلے غور کر لیا کرو۔ آج کا مسلمان پتہ نہیں کل کدھر جائے گا، اور آج کا کافر پتہ نہیں کل کیسے ہو جائے گا۔ پبلک کے اندر رائے دینے سے پہلے آپ احتیاط کیا کرو، کیونکہ یہ حدیث شریف ہے کہ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی اور جنت کے مابین ایک بالشت کا فاصلہ ہو اور وہ آدمی دوزخ میں جا گرے، اور عین ممکن ہے کہ دوزخ اور بندے کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہو اور وہ آدمی جنت میں چلا جائے۔ یہ ہو سکتا ہے نا؟ گویا کہ لاسٹ مومنٹ بھی سفر کا راستہ بدل سکتا ہے۔ ایک آدمی جو ماننے والا ہو، اگر وہ آخری وقت میں گلہ کر دے کہ یا اللہ یہ کیا ہے، تو وہ گلہ کرنے سے کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے ایمان کا احترام کیا کرو، اس کا شکر ادا کیا کرو۔ یہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ تم نے حاصل کیا، لیکن ایمان اللہ نے عطا کیا ہے۔ اگر کبھی ایمان مل جائے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ ہے نیاز۔ جب ایمان مل جائے، پتہ چل جائے، یقین ہو جائے تو اس کا دوسرا شکر کرو، اور وہ کیا ہے؟ نیاز۔ اسے نیاز کہتے ہیں کہ یہ اس کے نام کی نیاز ہے۔ شکر کی بات ہے کہ اس نے مجھے میرے مانگے بغیر وہ اعتماد دیا جسے کہتے ہیں یقین بے گمان، ایسا یقین جس میں شک کا شائبہ ہی نہ ہو۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ ہے تو کہو کہ ہے۔ تم نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ پھر کیسے ہے؟ تم کہو کہ وہ ہے۔ تو ایسا یقین ہو جس میں شک کا موقع ہی نہ ہو۔ اس لیے مستقبل کے اندیشے کو حال میں مصروفیت اختیار کر کے ٹال دیا کرو۔ آپ کیا کرو؟ حال میں اتنے مشغول ہو جاؤ، مگن ہو جاؤ کہ مستقبل اللہ کے حوالے رہنے دو، پھر جو کچھ آئے گا بہتر آئے گا۔ آج کا دن اچھا گزرا، کل بھی انشاءاللہ تعالی اچھا ہو جائے گا۔ بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہوا اچھا ہوا، اور جو ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے، اور جو ہوگا وہ اور بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس اعتماد کے ساتھ مستقبل کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ مستقبل کے بارے میں کبھی بدگمانیاں اور بدشگونیاں نہ کیا کرو۔ مستقبل بڑی سیکرڈ چیز ہے، اس کا اندیشہ نہ کیا کرو۔